أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم هالكون إلا العالمون والعالمون كلهم هالكون إلا العابدون العابدون كلهم هالكون إلا المخلصون والمخلصون على قدر عظيم أو كما قال تعالى عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات محترم سامعین کرام، مجھے بھی اس کا بہت زیادہ احساس ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، لیکن یہ وقت زیادہ ہونے کے ذمہ دار منتظمین مدرسہ نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ ذمہ دار آپ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو دعوت دی گئی تھی 10 بجے کی، اور آپ ہمیشہ اپنی عادت کے مطابق برابر دعا کے وقت میں آتے ہیں. آج سب سے زیادہ بہت ہی خوشی کا موقع ہے اور خوش نصیبی کا موقع ہے، صرف مدرسے کے لیے نہیں بلکہ پورے فیض آباد شہر کے لیے. بہت سے شہر میں قرآن مجید مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، قرآن کے مکاتب چلائے جاتے ہیں، لیکن بخاری شریف جو قرآن مجید کے بعد ساری کتابوں میں سب سے اعلیٰ اور بالا درجہ جس کا ہے، وہ کتاب ہر کسی مدرسے میں پڑھی جاتی ہے. اور یہی وہ کتاب ہے، کسی بھی مسلک کا عالم بغیر اس کتاب کو پڑھے عالم نہیں بن سکتا. لیکن بہت افسوس کی بات ہے، یہ کتاب یہاں پر آج ختم ہو رہی ہے اور آنے والا مجمع بہت ہی زیادہ لائق شرم ہے، لائق تعظیم مجمع ہے. اگر کسی فیض آباد میں ٹورنامنٹ آل اوور انڈیا GIC کالج میں تو آپ تو پورا میدان صبح 8 بجے سے اگر کرکٹ شروع ہونا ہوگا نا تو 6 بجے سے پورا کرکٹ بھر جائے گا. اور اتفاق ایسا ہو کہ اسی شہر کے 6 بچے بھی اس میں ہوں، اس آل اوور انڈیا ٹورنامنٹ کرکٹ میں، تو وہ 6 بچوں کے صرف ماں باپ نہیں بلکہ ان 6 بچوں کے پورے خاندان بھی اس میں جائیں گے کہ صاحب میرا بچہ آج آل اوور انڈیا ٹورنامنٹ میں جا رہا ہے. ہائے ہائے افسوس افسوس افسوس، ہم نے دین کا کباڑہ کر دیا. قرآن کو ہم نے اپنے گھروں سے نکالا، مسجد سے نکالا، حدیث کو نکالا، علم کی ناقدری کی، قرآن کی ناقدری کی، دین کی ناقدری کی کہ آج اتنی عظیم الشان کتاب اتنی عظیم ہستی کے ذریعے ختم ہو رہی ہے اور ہمارے اندر احساس نہیں. آپ کی کیا شکایت؟ جو بچے یہاں پر پڑھتے ہیں ان کے سرپرست بھی یہاں پر موجود نہیں ہوتے. اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ قرآن مجید کے بعد یہ کتاب، یہ اللہ کے پیغمبر کے لائے ہوئے دین کا ایک معجزہ ہے. اسلام کا سب سے عظیم الشان یہ معجزہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا، آپ علیہ السلام کی ایک حرکت 1450 سال کے بعد بھی وہ ساری حرکتیں آج بھی ساری دنیا کے سامنے آیا ہیں. کسی اور مورخ، کسی اور دھرم گرو، کسی اور پیشوا کی وہ تاریخ کا ایک حصہ وہ محفوظ نہیں ہے جو آقائے مدینی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ ہے. اس حفاظت کے اندر صحابہ کرام کی بے شمار اور بے انتہا قربانیوں کا دخل ہے. اس کے بعد تابعین کا دخل ہے، اس کے بعد محدثین کا دخل ہے. آج حال یہ ہے، محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ 1000 میل، 2000 میل، 700 میل پیدل چل کر کے ایک حدیث کے لیے پیدل کا سفر کیا ہے. غالباً امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ ایک محدث کے بارے میں انہوں نے تذکرہ سنا کہ ان کے پاس اللہ کے رسول کی کچھ حدیثیں ہیں، تو وہ گئے پتہ معلوم کرنے کے بعد ان سے جا کر کے کہا کہ حضرت میں نے سنا ہے آپ کے پاس حضور علیہ السلام کی کچھ حدیثیں ہیں، میں آپ سے سیکھنے آیا ہوں. انہوں نے کہا میرے پاس وقت نہیں. انہوں نے 24 گھنٹے کے پورے معمولات بتائے. فجر کی نماز سے پہلے میں اٹھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، پھر ذکر کرتا ہوں، پھر تلاوت کرتا ہوں، پھر حدیث پڑھاتا ہوں، پھر فلاں جگہ حدیث پڑھاتا ہوں، پھر فلاں جگہ میرا حدیث کا درس ہوتا ہے، پھر یہ کام، پھر مغرب کے بعد فلاں جگہ حدیث کا درس دینے جاتا ہوں، تقریباً 10-15 منٹ کے فاصلے پر. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو 10-15 میل کے فاصلے پر جاتے ہیں کس سے جاتے ہیں؟ کہا گھوڑے سے جاتا ہوں.
کہا حضرت بس یہی ایک وقت آپ کا خالی ہے، آپ اس وقت میں آپ کے ساتھ روزانہ گھوڑے سے آپ کے ساتھ سفر کروں گا اور اس سفر میں آنے اور جانے میں حدیث سیکھا کروں گا۔ انہوں نے اجازت دے دی، تو انہوں نے تقریباً 15 سے 20 دن کے مدت میں اس طرح گھوڑے کے ساتھ چلتے چلتے، یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، طالبات کے لیے، سب کے لیے عبرت کی بات ہے، جانے اور آنے میں گھوڑے کے سفر میں انہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث سیکھنے کے لیے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 10 لاکھ حدیث زبانی آتی، اور 10 لاکھ حدیثوں میں تقریباً 7,000 حدیثیں اپنی انہوں نے صحیح میں جمع کیا ہے۔ ان 7,000 حدیثوں میں بہت ہی زیادہ تحقیق کیا ایک ایک حدیث پر کہ وہ راوی کیسا ہے، اس کے استاد، انہوں نے جہاں سے حدیث لیا وہ ان کا معاملہ کیسا تھا، وہ راوی کا معاملہ کیسا تھا۔ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اپنی بات میں ختم کرنا چاہتا ہوں، سفر کر کے گئے، بہت دور کا سفر کر کے گئے، اور جانے کے بعد معلوم ہوا پورا جگہ پورا علاقے میں محدث رہتے ہیں، ان سے حدیث سیکھنا ہے۔ سفر کر کے وہاں پر پہنچے ہیں تو معلوم ہی ہوا، گھر میں آواز لگائی تو معلوم ہوا گھر کے پیچھے ہیں، تو گھر کے پیچھے گئے، کہا حضرت میں حدیث سیکھنے آیا ہوں آپ سے، سنا ہے ایک اللہ کے رسول کی حدیث ہے، پوری دنیا میں اس حدیث کی روایت بیان کرنے والا کوئی اور نہیں، صرف آپ ہیں۔ وہ اس وقت کہیں سفر میں جا رہے تھے اور اپنے گھوڑے کو آواز دے رہے تھے، گھوڑے کو بلا رہے تھے، اور ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا اور گھوڑے کو آواز دے رہے تھے، لے 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 لے۔ تو امام بخاری نے رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت آپ سفر کا ارادہ ہے، گھوڑے کو آپ مانوس کر رہے ہیں، گھوڑے کو بلا رہے ہیں، اس تھیلے میں تو کچھ نہیں ہے؟ تو فرمایا ہاں، تاکہ گھوڑا چارے کی لالچ میں آئے گا اور میں اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فوراً واپس ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ آئے لمبے سفر سے، آپ نے غرض بتائی حدیث سیکھنے کی، میں نے کہا میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو حدیث بتلا دیتا ہوں، لکھوا دیتا ہوں، آپ جا رہے ہیں۔ تو فرمایا جو آدمی گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ انسانوں کو بھی دے سکتا ہے، لہذا میں آپ سے حدیث لینے کے قابل نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قصہ ہے، مطلب وہ سفر کر رہے تھے، کشتی میں سفر کر رہے تھے اور جیب میں 1000 اشرفی تھی، اسی میں ایک چور تھا۔ اس چور نے محسوس کیا کہ ارے یار چلو راستے میں آج کام ہو جائے گا، میری تو لاٹری لگ گئی۔ اس نے چلانا شروع کیا، ارے ارے میری 1000 اشرفی چوری ہو گئی، 1000 اشرفی میں جیب میں تھا، میری چوری ہو گئی، میری چوری ہو گئی۔ کشتی کا جو ہیڈ تھا، امیر تھا، اس نے کہا بھائی ایسے آگے سفر نہیں ہوگا، گناہ کرتے کرتے سفر نہیں کیا جا سکتا، لہذا جو چور ہوئے وہ حاضر ہو جائے۔ اب کوئی آدمی قبول کرنے کو تیار نہیں، اور چوری جو ہوئی ہے وہ سفر میں ہوئی ہے، کشتی کے سفر میں، سمندر میں۔ تلاشی کا اعلان ہوا کہ سب کی تلاشی لی جائے گی۔ جب سب کی تلاشی لی گئی، سب کا جیب دیکھا گیا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی جیب دیکھا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جیب اور سب کی جیبیں خالی تھی، کوئی ساتھ نہیں۔ سفر پورا ہوا تو اس نے کہا حضرت میں نے سوچا کہ آج ہمارا راستے میں ہی کام ہو جائے، مجھے دوسرے شہر میں یہ سب جدوجہد نہ کرنا پڑے، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کی جیب میں 1000 اشرفی کی تھیلی تھی اور وہ سمجھ میں نہیں آیا وہ تو گئی کہاں۔ میں نے سوچا تھا الزام لگاؤں گا اور پھر وہ آپ کے پاس پکڑی جائے گی اور مجھے مل جائے گی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ اللہ، اس تقوی کا کچھ حصہ، دیانتداری کا کچھ حصہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے جھٹ سے اشرفی چپکے سے دریا میں ڈال دیا کہ لوگ ہمارے اوپر حدیث کے اعتبار سے اعتبار کرتے ہیں، ہم سے حدیث سیکھتے ہیں، حدیث لیتے ہیں۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں خائن ہوں، سب کو تو معلوم ہے لیکن پھر بھی 100 میں 1 2 رہتے ہیں اس میں کہ صاحب ہاں ہو سکتا ہے اسے کس نے کیا ہو، لیکن بڑے شریف بنتے ہیں اور چوری کیا انہوں نے۔
تو ہو سکتا ہے مبادہ ایک آدھ بندہ پیدا ہو جائے وہ سب کو بدگمان کر دے. اس لیے ایسے اندیشے کے لیے میں نے اپنے مال کی قربانی دے دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت مجھے ہے کہ میں حدیث بیان کرتا ہوں لوگوں میں اس نسبت پر الزام نہ ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اندر علم دین کی، علم کی قدر نہیں ہے. اب آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ان محدثین نے کتنی محنت کیا، کتنی جابشانی کیا. ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. ان کی جابشانیوں اور ان کی بے انتہا بے مثال قربانیوں کی صدقہ ہے کہ آج ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے کتنی مرتبہ، حضور روئے کتنی مرتبہ، حضور نے کب کس کو کیا کہا. حضور علیہ السلام کے جس مبارک میں بال سفید کتنے تھے، سر میں داڑھی میں کتنے سفید بال تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے. حضور علیہ السلام نے اگر کبھی کسی کو کچھ دیا ہے تو دیتے وقت کھجور دیا ہے. محدثین نے اس کی بھی حفاظت کیا ہے. حضور ہنستے ہوئے حضور نے یہ بات کہی ہے، محدثین نے اس کی بھی حفاظت کیا ہے. یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک جو پہنچی ہے ان محدثین کی بے شمار اور بے مثال قربانی کی وجہ سے. آج ہم تعلیم میں بیٹھتے ہیں، آدھا گھنٹہ بیٹھتے ہیں، کبھی ہم کو یہ توفیق نہیں ملتی. وہ کافی ہے ہم جو تعلیم کرتے ہیں مسجدوں میں، یہ حدیث کی کافی ہے. کبھی ہمارے اندر یہ شوق آنا چاہیے. قاری صاحب آپ کے مدرسے میں مسلم کا سبق کب ہوتا ہے، مسلم شریف کا، بخاری شریف کا سبق کب ہوتا ہے؟ ہم آنا چاہتے ہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ احادیث اور روایات اس کو خود سننا چاہتے ہیں. روزانہ ہمیں اتنا بڑا مجمع روزانہ کے سبق میں حاضر ہونا چاہیے. روزانہ تو چھوڑو، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں صبر نصیب فرمائے کہ اتنا عظیم الشان موقع، یہ وہ موقع ہے کہ اس وقت اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور بے شمار اللہ کی رحمتیں اس مبارک جگہ پر نازل ہو رہی ہے. ناز کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اثر، ناز کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اثر جس میں دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو علم کی، علم دین کی، قرآن کی، علماء کی، طلباء کی، مہمان رسول کی، وارثین انبیاء کی سب کی قدر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. تمام سامعین سے جو بار تشریف فرما ہے سب سے گزارش ہے